اس مضمون کے حوالے سے سیکھیں گے۔ خداوند خدا چاہتا ہے کہ سال پھل ہمیں لگے، تو پھل کیسے لگے گا بھائی؟ ہم نے مرنا ہے۔ کبھی آپ مجھے یہ بتائیں، آپ خود بتائیں کہ آپ اکثر ہم ہمارے عزیز مر جاتے ہیں تو ہم قبرستان، گورا قبرستان جاتے ہیں، تو کبھی دیکھا کہ وہاں کے مردے اٹھ کے لڑ رہے ہوں؟ بولیے، کیوں نہیں لڑتے؟ کیونکہ وہ مرے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی ہمیں ایک سناتا، آگے سے ہم 10 سناتے ہیں، تو اس کا مطلب مرے نہیں ہیں، ہم مرے نہیں ہیں۔ ہمارے اندر پرانا انسان ہے، پرانا آدم ہے، جو کہ حساب لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے، اور کلام کہتا ہے کہ بدلہ لینا تمہارا کام نہیں، میرا کام ہے۔ تو پھل کب لگتا ہے؟ پہلی بات کہ جب ہم مر جاتے ہیں۔ گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے، اور جب مر جاتا ہے تو اس کو بہت سا پھل لگتا ہے۔ ہیلیلویا۔ آج ٹھنڈے دل سے سوچیں، کیا آپ گناہ کے دوار سے مر گئے ہیں، یا ابھی تک آپ کے اندر پرانا انسان بار بار جو ہے وہ سر اٹھاتا رہتا ہے؟ بدلے لینے والی روح، جس کا مطلب ہم مرے نہیں ہیں۔ اب آگے بڑھیں، بات کو بڑھائیں۔ گلیشین چیپٹر 2 ورس 20، گلتیوں 2 باب 20 کیا لکھا ہے؟ کہ میں مسیح کے ساتھ کیا ہوا ہوں؟ مصلوب ہوا ہوں۔ آپ جانتے جب یسوع کو مصلوب کیا گیا تو اس منظر کو، کوئی کلوری کے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں۔ جب یسوع کو مصلوب کیا گیا تو سر پر کیا ہے؟ کانٹوں کا تاج ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پاؤں باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ اور پاؤں میں 6 انچ کے بڑے بڑے کیل ہاتھوں میں گاڑے ہوئے ہیں۔ اب پالوس کو یہ مکاشفہ آسمان سے ملا کہ میں مسیح کے ساتھ کیا ہوں؟ مصلوب ہوا ہوں۔ اب میں نہ رہا، میری میں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، میں مر گیا۔ اب جو میں زندہ ہوں یسوع پر، اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے سے کیا ہوں؟ زندہ ہوں۔ ہیلیلویا۔ اب میں نہ رہا۔ میں کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، بکری کو سب جانتے ہیں، بکری سب کو دیکھیے جو پنجاب کے رہنے والے ہیں، آج کل تو نئی مشینیں نکل آئی ہیں، تو پرانے وقتوں میں اس کی بکری کی جو میمبرین تھی اس سے پنجا بنتا تھا، روئی کو کاٹتے تھے، اور جب بکری زندہ ہوتی تھی تو وہ کیا کرتی ہے؟ ہر وقت میں۔ اور پالوس کیا کہہ رہا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور خدا تو نے میری میں کو ختم کر دیا ہے۔ اور جب وہ مر جاتی ہے اور اس کی میمبرین سے روئی کاٹنے والا آلہ بنایا جاتا ہے، تو پھر جب روئی ڈالتے ہیں اور کاٹنے والا جو ہے پنجا جو ہے چلانے والا جب اس کو چلاتا ہے تو اس میمبرین سے آواز کیا نکلتی ہے؟ ہاں جی۔ اب وہ بکری مرنے کے بعد جب زندہ ہے میں۔ یہی آج کا حال آج کے انسانوں کا ہے، میرا اور آپ کا ہے۔ کئی بار ہم فیصلہ کرتے توبہ کرنے کا، کئی بار یسوع کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن باہر نکلتے ہیں تو پھر ویسی زندگی ہو جاتی ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ سال ہماری زندگی میں بہت سا پھل لگے۔ میں مسیح کے ساتھ کیا ہوا ہوں؟ مصلوب ہوا ہوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی کلیسیا اگر پھل لانا چاہتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وسیلہ سے معجزات ہوں، آپ کی زندگی پھلدار ہو، تو پھر آپ کو مرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے بینین کو خدا استعمال کر رہا ہے، پیٹر ینگرن کو استعمال کر رہا ہے، تو خدا چاہتا کہ ہم ان کی طرح مر جائیں، جھکیں اور دعا کریں۔ ایک اور حوالہ نوٹ کریں، گلیشین چیپٹر 6 ورس 14، گلتیوں 6 باب اس کی 14ویں آیت۔ پھل کیسے لگتا ہے؟ ابھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ پھل کیسے لگتا ہے، تو پھل مرنے کی وجہ سے لگتا ہے۔ تو میں نے یہ تیسرا حوالہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور کیا لکھا ہے؟ خدا نہ کرے، پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر کیا کروں؟ فخر کروں، سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے۔
غور، توجہ چاہیے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں. خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر، خود کر اپنے آپ کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلے. صلیب کے وسیلہ سے دنیا میرے لیے مر گئی اور میں دنیا کے لیے مر گیا. Then why he live? کیوں زندہ وہ اس کے جینے کا ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ زندہ کیوں ہے؟ کس بات کے لیے وہ زندہ ہے؟ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر کیا کروں؟ فخر کروں سوائے اپنے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا فخر کیا تھا؟ پالوس رسول جو بات کر رہا ہے خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں، تو اس کے فخر کی چند باتیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں. فلپیوں 3 باب اس کی 4 آیت کو ہم پڑھتے ہیں، پیج 199 ہے. غور سے سنیے اور اپنا جائزہ لیں. گو میں تو جسم کا بھی بھروسہ کر سکتا ہوں، یہ اس کا فخر ہے. اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، یہ اس کی فخر کی بات ہے. اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا. لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں، فخر کی تھیں، انہی کو میں نے مسیح کی خاطر کیا کر لیا؟ نقصان سمجھ لیا. بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو کیا کرتا ہوں؟ نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کیا کرتا ہوں؟ کوڑا سمجھتا ہوں. تو بھائی میرے آپ فیصلہ کریں، توجہ فرمائیں. کوڑا کوئی سنبھال کے رکھنے والی چیز ہے؟ کوڑا آپ سنبھال کے رکھتے؟ کیا کرتے کوڑے کو؟ تو ہم نے تو کوڑے کو گلے لگا کے رکھا ہوا ہے. ہم تو، میرا باپ دادا پڑھا لکھا تھا، بشپ تھا، وہ پادری تھا، اور میری جتنی ایجوکیشن ہے، یہ ساری فخر کی باتیں. وہ کہتا ہے جتنی میری فخر کی باتیں ہیں میں وہ کیا ہے؟ کوڑا ہیں. تو ہم تو کوڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے جی. تو خدا چاہتا ہے کہ بھئی کوڑا کوئی سنبھال کے رکھتا، کوڑا سب باہر پھینک دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو جو ہمارے اندر ہے، جو حسب نسب ہے، فخر کی باتیں ہیں، تعلیم ہو سکتی ہے، ایجوکیشن ہو سکتی ہے، رینک ہو سکتا ہے، بڑی گاڑی ہو سکتی ہے، بڑا بنگلہ ہو سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فخر کی ہیں. یہ کیا پالوس رسول کیا کہہ رہا ہے؟ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کوڑا ہیں. تو کوڑا کوئی سنبھال کے نہیں رکھتا میری بہن میرے بھائی. آج ان ساری چیزوں کو نکال دیں. خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر کیا کروں؟ فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس کے وسیلہ سے دنیا میرے لیے مر گئی اور میں دنیا کے لیے مر گیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ زندہ کیوں ہے اور کس بات کے لیے وہ زندہ ہے؟ حوالہ نوٹ فرمائیں. 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 14ویں آیت، بڑی خوبصورت ورس ہے. کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جب ایک سب کے واسطے موا تو سب مر گئے. وہ اس لیے سب کے واسطے موا کہ جو جیتے ہیں، توجہ چاہیے، جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں. یہ خاص بات ہے، یہ نکتے کی بات ہے. وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جیے جو ان کے واسطے موا. یا بات ختم نہیں ہوتی. جو اپنے جو واسطے موا اور پھر جی اٹھا، یہ خوشی، وہ جی اٹھا. تو پالوس کہہ رہا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس کے وسیلہ سے دنیا میرے لیے مر گئی اور میں دنیا کے لیے مر گیا. میں مصلوب ہو گیا، میری میں ختم ہو گئی. تو اب وہ کہتا ہے کہ اگر وہ یہ ساری چیزوں سے مر گیا تو پھر زندہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ہی وہ دیتا ہے کہ زندہ کیوں ہے. وہ کہتا ہے کہ مسیح کی محبت ہمیں کیا کر دیتی ہے؟ مجبور کر دیتی ہے. لفظوں پر غور کریں، خود بولیں، اپنے دل میں بولیں کہ مسیح کی محبت ہمیں کیا کر دیتی ہے؟ مجبور کر دیتی ہے کہ آگے کو ہم اپنے لیے نہ جئیں،
آگے کو ہم اپنے لیے نہ جیئیں. بولے میرے ساتھ, مسیح کی محبت ہمیں مجبور کر دیتی ہے تاکہ آگے کو ہم اپنے لیے نہ جیئیں بلکہ اس کے لیے جیئیں جو ہمارے واسطے مر گیا اور مردوں میں سے کیا ہوا, جی اٹھا. ہاللیلویا, پریز گاڈ. زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. پریز جیسس, پریز گاڈ, 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 پریز گاڈ. ہاللیلویا. میری بہن, میرے بھائی, ہم نے اپنے لیے بہت جی لیا ہے. آج کے بعد 2014 میں خدا کا پاک روح میں کہہ رہا ہے کہ ہم پرانی انسانیت کو ختم کر دیں, اس کو دفن کر دیں. 2014 میں ہمارے جینے کا ایک ہی مقصد ہو کہ ہم نے یسوع کے لیے زندہ رہنا ہے. ہاللیلویا. فیصلہ ہمارا اپنا اپنا ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آج خدا چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں بزرگ بڑے, اس سال ہم نے روحیں جیتنی ہیں, پھل پیدا کرنا ہے. یوحنا کی انجیل 15 باب اس کی 16ویں آیت کا حوالہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کیا لکھا ہے؟ یوحنا کی انجیل 15 باب اور اس کی 16ویں آیت. ابھی ہم سیکھ رہے تھے پھل قسم کا. تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر کیا کرو, پھل لاؤ, اور تمہارا پھل کیا رہے, قائم رہے. تو یہ وہ پھل ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا, اور جا کر کیا کرو, پھل لاؤ. جا کر پھل لاؤ. اور صرف پھل لانا نہیں ہے, صرف پھل آپ کے جیون کو لگے نہیں بلکہ پھل کیا رہے, قائم رہے. تو ہم نے کہاں جانا بھئی؟ کس قسم کا پھل خدا چاہتا ہے؟ تو یہاں پر جو پھل خدا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جب آپ جائیں گنہگار لوگوں کے پاس, وہ زندگیاں جو تاریکی میں ہیں, وہ لوگ جو موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں کہ وہ مر جانا چاہتے ہیں, ان کے پاس جینے کی کوئی خواہش نہیں ہے اور وہ مرنا چاہتے ہیں, ان کی بیماریاں اتنی دیر پا ہو گئی ہیں, کینسر ہے یا اور کوئی سسٹ ہے, گلینڈ ہے یا کوئی اور پرابلمز ہیں, اب وہ اپنی ہمت ہار گئے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہماری جان ختم ہو جائے. تو میری بہن میرے بھائی, آپ ان کے پاس جائیں. آپ کے اندر کہ جلتی ہوئی خواہش ہو اس سال روحیں جیتنے کی. ہم نے بہت جی لیا اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے ہم نے بہت جی لیا ہے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے ہم نے بہت جی لیا ہے. اب خداوند چاہتا ہے اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات. ہم تو کس کے لیے جیئیں گے؟ کس کے لیے؟ یسوع کے لیے جیئیں گے. یشوع 24 باب اس کی 15ویں آیت ہے. تو خداوند خدا چاہتا ہے کہ اس سال ہم نے روحیں جیتنی ہیں. پچھلے سال دیکھیں کہ ہم نے کتنی روحیں جیتی ہیں. اس سال آپ ٹارگٹ بنائیں کہ آپ نے تاریک دنیا کے پاس جانا ہے, مرتی ہوئی دنیا کے پاس جانا ہے, جو بغیر نجات کے صبح سے لے کے شام تک مر رہے ہیں. آپ نے ان کے پاس جانا ہے تاکہ ان کو انجیل سنائیں اور وہ بچ جائیں. آپ کے وسیلہ سے وہ روحیں بچ جائیں, تو وہ آپ کا پھل ہے. یعنی یہ سال آپ عہد کریں بیٹھے بیٹھے کہ آج کا دن آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہو. آپ فیصلہ کریں کہ آج کے بعد میں نے اپنے لیے زندہ نہیں رہنا, میں نے اپنے لیے بہت جی لیا, آج کے بعد میں نے یسوع کے لیے جینا ہے تاکہ ہماری زندگی کو پھل لگے. کوئی ہمیں راستے میں ملے, گاڑی میں چلتے ہوئے, بس میں ملے تو ہم یسوع کی بات کریں, کوئی دفتر میں ملے تو ہم یسوع کی بات کریں. اگر کہیں ہاسپٹل میں آپ جاب کرتے ہیں تو جہاں کو دوسرے پیشنٹ ہیں, نرسز ہیں, وہ ہم سے ملتے ہیں تو ہم یسوع کی بات کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ موقع اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہو. اگر آپ خاموش رہیں گے تو وہ روح تو مرے گی, لیکن اس کی باز پرس خدا آپ سے کرے گا, کیونکہ وہی موقع تھا کلام سنانے کا. پاک روح آپ کو کہہ بھی رہا تھا کہ آپ کلام سنو, اپنا منہ کھولیں, آپ اپنی گواہی دیں, لیکن ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے. تو خدا چاہتا ہے کہ آج یہ پیغام جتنے بہن بھائی سن رہے ہیں میری آواز کو, خداوند چاہتا کہ اس سال ہم گناہ کے اعتبار سے مردہ اور روح کے اعتبار سے کیا ہو جائیں, زندہ ہو جائیں. اور اب آواز آتی ہے, اے یروشلم کے لوگوں اور یہودا کے لوگوں, تو میرے
اور اپنے درمیان انصاف کرو کہ میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا کیا کچھ نہیں کیا تمہارے لیے، میں نے سب کچھ کیا، تمام قوموں کو راستے سے ہٹا دیا، زرخیز پہاڑ پہ لگایا، اور جب پھل کی باری آئی تو جنگلی انگور لگے۔ اور پاک روح اسی طرح سے کہتا، آخری چند باتیں میں کلام کہہ کے بند کرنے والا ہوں، پاک روح آج ہمیں یہ کہہ رہا ہے، خداوند یسوع مسیح ہمیں یہ کہہ رہا ہے، آئے میرے بیٹا، آئے میری بیٹی، توجہ چاہیے، بتا میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ آئے میرے بیٹا، آئے میری بیٹی، آئے انسان، آئے گنہگار انسان، میں نے تیرے لیے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، تیرے لیے میرا بیٹا صلیب پر بلیدان ہوا، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا اور اس کے کوڑے لگائے گئے، اس کی شکل بگڑ گئی اور اس کو مارا گیا اور اس کا خون بہتا رہا۔ پاک روح یہ کہہ رہا ہے کہ بتا میں تیری نجات کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، اور آج اب پھل کی باری آئی ہے، تم ساتھ چاہتے سب کچھ، جیسے یہ درخت ساری فیسلٹیز حاصل کر رہا تھا، کھاد مل رہی تھی، پانی مل رہا تھا، آکسیجن مل رہی ہے، تو جب پھل کی باری ہم فیسلٹیز تو خدا سے چاہتے ہیں لیکن پھل نہیں لگتا۔ اور یعقوب اور یوحنا کی ماں یسوع کے پاس ہے، کہتی ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں تو تیرے دہنے بیٹھے اور ایک بائیں بیٹھے، ہم برکتیں تو چاہتے ہیں لیکن پھل نہیں ہے۔ جاگنے کے لیے لکھا کہ کوئی کیا تم پل بھر بھی میرے ساتھ نہ جاگ سکے؟ تو خداوند خدا آج یہ چاہتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے، یہ ایک آخری بات جو میں کر رہا ہوں، کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ کیا یہ سال 2014 بھی ایسے ہی گزر جائے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ دعائیہ گروپ جس کا نام انٹر ڈینامینیشنل کیرزمیٹک پریئر فیلوشپ ہے، چھوٹا سا گروپ ہے ہمارا، لیکن خداوند خدا اس گروپ کو کثرت سے استعمال کر رہا ہے۔ خدا چاہتا کہ اس سال آپ لوگوں کو کیا لگے؟ پھل لگے، ہم اس سال دیوانے ہو جائیں، اس سال ہم بے چین ہو جائیں۔ دیکھیں کہ کوئی دن ہمارا ضائع نہیں ہو گیا۔ آج میرا خیال 17ویں تاریخ ہے جنوری 2014 کا 17 دن گزر گئے ہیں تقریباً۔ تو آپ دیکھیں کہ 17 دن میں کتنی روحیں آپ نے جیتی ہیں، اپنے آپ کو جواب دیں۔ اگر نہیں جیتی تو پھر خداوند حق بجانب ہے اس کلام کو سنانے کے لیے، اور خداوند چاہتا ہے کہ اس سال ہم نے کیا کرنی ہے؟ روحیں جیتنی ہیں۔ ہم اپنے سیمینارز، اگلے فرائیڈے سیمینار ہے، بہت سارے لوگوں کو لے کر آئیں، اپنے آپ کو پاک روح کے لیے تیار کریں کہ خداوند خدا آپ لوگوں کو پاک روح، غیر زبانوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، شفا اور روح کے پھلوں کے ساتھ آپ کو پاک روح کے پھل لگیں۔ خداوند خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے اس پلیٹ فارم سے جو ہے سیمینار کروسیڈز ہوتے ہیں، اور میں نے پچھلے فرائیڈے بتایا تھا کہ یلو کارڈ ہے، یلو کارڈ دینا مجھے، کہ خداوند خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ یہ کارڈ جس کی ممبرشپ حاصل کریں، اور جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سال جو ہے روحیں جیتیں، ہمارے پروگرام زیادہ سے زیادہ ہوں، جو بھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس کی ممبرشپ حاصل کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دعا کرنے والے ہیں۔ تو اس سال خداوند خدا آج چاہتا ہے کہ میں اور آپ آج کیا کریں؟ توبہ کریں۔ شاید کل اگلا فرائیڈے ہمارے جیون میں پتہ نہیں آئے یا نہ آئے، تو آج کا دن کیا ہے؟ نجات کا دن ہے۔ آج پوسٹ پون نہ کریں، تاخیر نہ کریں، ابھی اسی وقت ہم توبہ کریں، گناہ کے اعتبار سے مردہ اور روح کے اعتبار سے کیا ہو جائیں؟ ہم زندہ ہو جائیں۔ ٹٹول لیں کہ آپ کو اس سال 2013 میں پھل لگا یا نہیں لگا؟ نہیں لگا تو خدا حق بجانب ہے پھل ڈھونڈنے کے لیے۔ آج وہ چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ ہم 2014 میں ہماری پلاننگ کیا ہے، ہم کیا کریں گے، کتنی روحیں جیتیں گے۔ آپ ٹارگٹ بنائیں آج کہ آج کے بعد میں صبح اٹھ کر بائبل پڑھوں گی، شام کو دعا کروں گی، بائبل پڑھوں گی، یا اپنا ٹائم فکس کرے خدا کے ساتھ کہ اس سال میں نے 1000 روحیں جیتنی ہیں، اس سال میں نے 500 روحیں جیتنی ہیں۔ اپنا ٹارگٹ بنائیں۔ میرا جو ٹارگٹ ہے میں جانتا ہوں،
آپ اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ اس سال آپ کا ٹارگٹ کیا ہے کہ آپ کی زندگی کو کتنا پھل لگے. اور لکھا ہے کہ جب تک گیہوں کا دانہ مر نہیں جاتا وہ کیلا رہتا ہے. تو پھل کس کو لگتا ہے؟ جو مر جاتا ہے. آج میں اپنے سروں کو چکائیں اور چند لمحوں کے لیے ہم